آج ہم قرآن مجید کی سورۃ الرعد کی کچھ منتخب آیات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ آیات اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر زور دیتی ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، سورج اور چاند کی حرکت اور بارش کے ذریعے زمین کو زندگی بخشنے کے عمل کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کے انجام کے درمیان ایک واضح فرق پیش کرتی ہیں، جہاں مومنین کے لیے جنت کی ابدی نعمتوں اور کافروں کے لیے جہنم کے شدید عذاب کا ذکر ہے۔ مزید برآں، یہ آیات اللہ کے رسولوں کی صداقت کی تصدیق کرتی ہیں اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور واحد حاکم ہے۔ آخر میں یہ لوگوں کی نیتوں اور اعمال کے بارے میں اللہ کے مکمل علم اور اس کی طرف سے حساب لینے کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ آیات کائنات میں اللہ کی نشانیوں، وحی کی سچائی اور پھر ایمان اور انکار کے جو نتائج ہیں ان پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ان گہرے پیغامات سے کچھ اہم باتیں، کچھ انسائٹس سمجھیں۔ جی بالکل، اور ان آیات کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے، غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ جیسے شروع کی آیات 2 سے 4 تک، آپ دیکھیں آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں، سورج چاند ایک نظام میں چل رہے ہیں، زمین پھیلی ہوئی ہے، پہاڑ، دریا، جی اور پھر وہ پھلوں کی مثال ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے لیکن ذائقے کتنے مختلف۔ یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ روزمرہ کی چیزوں میں اتنی گہری نشانیاں ہیں۔ اچھا، لیکن پھر آیت 5 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے نا، اتنی بڑی کائنات دیکھ کر بھی۔ بالکل، اصل میں یہ اللہ کے قدرت کا انکار ہے۔ قرآن اسے صاف صاف کفر کہتا ہے اور ایسے لوگوں کے انجام سے ڈراتا ہے۔ اور بات صرف دوبارہ بنانے کی نہیں، اللہ کے علم کی بھی ہے۔ آیات 8 سے 10 میں دیکھیں، وہ ہر چھپی، ہر ظاہر بات جانتا ہے۔ ہاں، ماں کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، اس کی ہر تبدیلی، ہر شخص کیا کر رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور اسی علم اور قدرت کے ساتھ پھر وہ آیت 11 آتی ہے جو بہت مشہور ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ جی، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ یقیناً، یہ تقدیر کے ساتھ ساتھ عمل، نیت، کوشش کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ معاشروں کے بننے بگڑنے کا ایک طرح سے یہ قانون ہے، تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آگے آیت 17 میں ایک مثال دی گئی ہے حق اور باطل کی، وہ سیلابی پانی اور جھاگ والی۔ جی، بہت خوبصورت مثال ہے۔ وہ کیسے واضح کرتی ہے؟ لیکن ہوتا بیکار ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ پانی جو فائدہ مند ہے یا پگھلی ہوئی دھات جو کام آتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح باطل ہے، چاہے کتنا ہی دکھاوا ہو، جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے۔ اور حق باقی رہتا ہے۔ اور حق اگرچہ کبھی کمزور لگے، وہ پانی یا خالص دھات کی طرح دیر پاؤ نفع بخش ہوتا ہے۔ اصل قیمت فائدے میں ہے، ظاہری چمک میں نہیں۔ بہت واضح۔ اچھا، پھر ایمان والوں کی صفات بھی بتائی گئی ہیں آیات 19 سے 22 تک۔ کیا خاص باتیں ہیں ان میں؟ جی، ان میں ایک پورا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ جو اللہ سے کیا وعدہ پورا کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، مطلب صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب کا خوف رکھتے ہیں، مشکلات میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، اور ایک بہت اہم بات، برائی کو نیکی سے ٹالتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ ان کے لیے پھر بہترین انجام یعنی جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے بالکل مقابل آیت 25 میں وہ لوگ ہیں جو عہد توڑتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ جی، ان کے لیے انجام بھی بالکل الٹ ہے، لعنت اور برا ٹھکانہ۔
اور ساتھ ہی آیت 26 یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ایک عارضی سامان۔ بالکل، اور اسی لیے آیت 28 میں وہ کلیدی بات کہی گئی، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ صحیح۔ دنیاوی چیزیں وقتی خوشی دے سکتی ہیں، لیکن وہ جو حقیقی سکون ہے، اطمینان قلب، وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، حساب اللہ کے ذمے ہیں۔ جی ہاں، آیت 39 اور 40، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔ اور آخر میں وہ کافروں کے انکار اور رسولوں کا مذاق اڑانے کا ذکر ہے، آیت 32، 42، 43 میں۔ جی، یہ تاریخ کا سبق ہے، حق کی دعوت کا سامنا ایسے ہی ہوتا آیا ہے، لیکن اللہ واضح کرتا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوا، اللہ نے ڈھیل دی مگر پھر پکڑا۔ آخری تدبیر تو اللہ ہی کی ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اللہ خود حق پر سب سے بڑا گواہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیات اللہ کی عظیم قدرت، اس کا علم، وحی کی اہمیت، کائنات میں غور و فکر کی دعوت اور ہمارے اعمال کی ذمہ داری، ان سب کو اجاگر کرتی ہیں۔ بالکل، ایمان اور کفر کے راستے اور ان کے انجام کو واضح کرتی ہیں۔ ان سب باتوں کے بعد وہ آیت 11 کا نقطہ پھر ذہن میں آتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں۔ جی، یہ اصول آج ہمارے انفرادی زندگیوں پر، ہمارے معاشرے پر بحیثیت امت کیسے لاگو ہوتا ہے، اس پر سوچنا اور پھر عمل کرنا۔